الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بمن يحرم على النار وبمن تحرم النار عليه على كل هين لين قريب سهل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ جو آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں یہ سورۃ الفرقان کی آیات ہیں. ان آیات میں اللہ تعالی اپنے نیک پیارے اور محبوب بندوں کی صفات اور اوصاف بیان فرما رہے ہیں کہ جس طرح کسی آدمی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ اپنے محبوب کی صفات اور اوصاف بیان کرتا ہے. اگر کسی آدمی کو نیک، عبادت گزار، خدمت گزار، فرما بردار بیٹا مل جائے تو وہ باپ اپنے اس بیٹے کی ہر مجلس میں، رشتہ داروں میں اور دوستوں میں اس کی تعریفیں کرتا ہے، اس کی صفات بیان کرتا ہے. اسی طرح اگر کسی کو نیک شاگرد مل جائے، فرما بردار خدمت گزار شاگرد مل جائے، اچھا پڑھنے والا شاگرد مل جائے تو وہ استاد اپنے اس شاگرد کی ہر جگہ تعریف کرتا ہے، اپنے دوستوں کی مجالس میں اس کی تعریفیں کرتا ہے کہ میرا فلاں شاگرد بہت اچھا ہے، وہ بہت زیادہ محنت کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، عبادت بھی بہت کرتا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالی اپنے نیک، محبوب اور پیارے بندوں کی صفات بیان فرما رہے ہیں. اللہ تعالی تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام کے سامنے اپنے محبوب بندوں کی صفات بیان فرماتے ہیں. اللہ تعالی تمام کتابوں سے افضل کتاب قرآن پاک میں اپنے محبوب نیک بندوں کی صفات بیان فرماتے ہیں. اللہ تعالی اپنے تمام انبیاء میں سے سب سے افضل نبی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اپنے محبوب اور نیک بندوں کی صفات بیان فرماتے ہیں. اللہ تعالی فرماتے ہیں وعباد الرحمن، رحمان کے بندے. رحمان کا مطلب ہے سب سے زیادہ مہربانی کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا. اور عباد یہ جمع ہے عبدن کی. عبدن کا مطلب ہے جو اللہ تعالی کے ہر فیصلے اور فعل پر راضی رہے، یعنی رحمان کے وہ بندے جو اللہ تعالی کی ہر فعل اور فیصلے پر راضی رہتے ہیں. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زندگی دو طرح کی ہے، ایک تجویز کی زندگی ہے اور ایک تفویض کی زندگی ہے. تجویز کی زندگی کیا ہے کہ میرا مکان ایسا ہو، میری سواری ایسی ہو، میرا لباس ایسا ہو، میرا منصب ایسا ہو، میری عزت ایسی ہو کہ میں جہاں جاؤں لوگ میرے لیے کھڑے ہو جائیں. یہ تجویز کی زندگی ہے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایسا بندہ پریشان رہے گا اس لیے کہ ہر تجویز کا پورا نہ ہونا ظاہر ہے. اور تفویض کی زندگی کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے اور یہ کہہ دے کہ میں ہر حال میں اللہ سے راضی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے جس حال میں رکھیں گے میں خوش رہوں گا. دنیا دار الاسباب ہے، جائز مقاصد کے لیے، جائز کاموں کے لیے جائز اسباب اختیار کرے، پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے.
اللہ تعالیٰ کامیابی دے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ ناکام کر دے پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی چاہت پر عمل کرتا رہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے بندے ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اگر تو اپنی چاہت کو چھوڑ کر میری چاہت پر عمل کرے گا تو میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے، اگر تو میری چاہت کو چھوڑ کر اپنی چاہت پر عمل کرے گا تو پھر میں تجھے تیری چاہت میں تھکا دوں گا، لیکن ہوگا پھر بھی وہ جو میری چاہت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سورۃ الفرقان میں اپنے محبوب بندوں کی 13 صفات بیان فرماتے ہیں، آج ہم صرف پہلی صفت کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے، تکبر نہیں کرتے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر زندگی گزارتے ہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اوصاف ذکر کرنے کے بعد ان اوصاف سے اختیار کرنے والوں کا انعام بھی ذکر فرما دیا کہ جو آدمی ان اوصاف کو اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو انعام میں جنت کے بالا خانے عطا فرمائیں گے، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، جس میں فرشتے جب اس سے ملیں گے اس کو دعائیں دیں گے اور اس کو سلام کریں گے، خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما، ان اوصاف کو اختیار کرنے والے ہمیشہ ان بالا خانوں میں رہیں گے اور یہ رہنے اور ٹھہرنے کی بہترین جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان اوصاف کے اختیار کرنے والوں کا انعام جنت کی صورت میں عطا فرمایا، جنت کی صورت میں بیان فرمایا ہے کہ جو آدمی ان اوصاف کو اختیار کرے گا، تواضع اختیار کرے گا، عاجزی اختیار کرے گا، تکبر نہیں کرے گا، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو وہ شخص نہ بتاؤں، الا اخبرکم بمن یحرم علی النار وبمن تحرم علیہ النار، کیا میں تم کو وہ شخص نہ بتاؤں جو جہنم پر حرام ہے اور جہنم اس پر حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی 4 صفات بیان فرمائی ہیں، اور یہ چاروں صفات اللہ تعالیٰ نے جو اپنے محبوب بندوں کی صفات بیان فرمائی ہیں اس پہلی صفت میں یہ چاروں صفات داخل ہیں، تواضع کے تحت یہ چاروں صفات آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی کل حی لین قریب سہل، کہ ہر وہ شخص جو ہلکا پھلکا ہو، یہ پہلی صفت بیان فرمائی کہ ایسے شخص پر جہنم حرام ہے، اور یہ جہنم پر حرام ہے وہ کون ہے؟ جو ہلکا پھلکا ہو، بھاری نہ ہو، یعنی متکبر نہ ہو، تکبر نہ کرتا ہو، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھتا ہو بلکہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہو، ایسا شخص جہنم پر حرام ہے اور جہنم اس پر حرام ہے۔ اور دوسری صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی لین، کہ جو نرم ہو، اگر کوئی آدمی اس سے ملنا چاہے اس کو یہ پریشانی نہ ہو کہ مجھے سختی کے ساتھ، شدت کے ساتھ جواب ملے گا، بلکہ اس کو یہ احساس ہو کہ مجھے نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ جواب ملے گا۔ تواضع اختیار کرنے والا، عاجزی اختیار کرنے والا آدمی سخت نہیں ہوتا، بھیڑیا بن کر نہیں رہتا۔ بعض لوگ گھروں میں، محلوں میں سخت بن کر، بھیڑیے بن کر رہتے ہیں، لوگ ان کے قریب جانے سے ڈرتے ہیں کہ بھیڑیا کہیں کاٹ نہ لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نرم ہوگا اس شخص پر جہنم حرام ہے اور وہ جہنم پر حرام ہے۔ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے اخلاق اس وقت بھی عرب کے اندر زندہ ہیں۔ ہمارے ملک میں اگر گاڑی چلاتے ہوئے کسی سے غلطی ہو جائے
تو غلطی کرنے والا بھی گالیاں دیتا ہے اور جس کا نقصان ہوا ہے وہ بھی گالیاں دیتا ہے۔ لیکن سعودی عرب میں اگر گاڑی چلاتے ہوئے کسی سے غلطی ہو جائے تو غلطی کرنے والا کہتا ہے سامحنی یا حبیبی، اے میرے دوست مجھے معاف کر دو، اور جس کا نقصان ہوا ہے وہ بھی آگے سے یہی جواب دیتا ہے سامحنی یا حبیبی، اے میرے دوست آپ بھی مجھے معاف کر دے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ اپنی زبان کے اندر معافی مانگنے کا جو اثر ہے وہ کسی دوسری زبان میں معافی مانگنے کا اثر نہیں ہوتا۔ جو احساس اپنی زبان کے اندر معافی مانگنے کا پیدا ہوتا ہے وہ دوسری زبان سے معافی مانگنے کا احساس پیدا نہیں ہوتا۔ ہم انگلش میں کہتے ہیں سوری، اگرچہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں، لیکن اس کا اثر دل تک نہیں پہنچتا، اس کا احساس دل میں پیدا نہیں ہوتا، نہ معافی مانگنے والے کو نہ معاف کرنے والے کو۔ اگر ہم اپنی زبان میں معافی مانگیں گے میرے دوست مجھ سے غلطی ہوگی مجھے معاف کر دو، میرے بھائی مجھ سے غلطی ہوگی مجھے معاف کر دو، تو اس جملے کا اثر دل تک پہنچے گا۔ تو عرب کے اندر بہت سارے اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آج بھی زندہ ہیں۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ اس وقت کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ غزوہ حنین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس تشریف لا رہے تھے، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ حنین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں کچھ غریب دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لپٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غنیمت کا مال مانگنے لگے۔ اس حد تک پیچھے پڑ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھینچتے ہوئے ایک کیکر کے درخت کے پاس لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کیکر کے کانٹوں میں الجھ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ میری چادر تو مجھے دے دو، پھر فرمایا کہ اگر میرے پاس ان خاردار درختوں کے برابر جانور ہوتے، اونٹ اور بکریاں ہوتی، میں ان سب کو تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا اور تم جان لیتے کہ نہ میں بخیل ہوں، نہ جھوٹا وعدہ کرنے والا ہوں، نہ جھوٹے دل والا ہوں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت جو مال تھا آپ نے ان کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی تھی، آپ سب سے زیادہ نرم دل تھے کہ وہ دیہاتی آپ کو کھینچ کر لے کے جا رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہیں فرمایا۔ اور اس بات کا ثبوت حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بکریاں مانگی کہ جو بکریاں دو پہاڑوں کے درمیانی نالے کو بھر دے۔ دو پہاڑوں کے درمیان جو نالا ہوتا ہے، پانی گزرنے کی جگہ ہوتی ہے، ویسے گزرنے کی جگہ ہوتی ہے، اس دیہاتی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بکریاں مانگی جو اس نالے کو بھر دے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو اتنی بکریاں دے دی۔ وہ دیہاتی اپنی قوم کے لوگوں کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، اے میری قوم کے لوگوں اسلام قبول کر لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ وہ محتاجی اور فقیری سے نہیں ڈرتے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ دل نرم تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا کہ اچانک راستے میں ایک دیہاتی مل گیا۔ اس دیہاتی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر ایک یمنی چادر تھی، دھاری دار یمنی چادر تھی جس کے کنارے موٹے تھے۔ تو اس دیہاتی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے چادر کو اس زور سے کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینے کے قریب آ لگے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ چادر کے کھینچنے کی وجہ سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر رگڑ کا نشان پڑ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کی طرف دیکھا، دیکھ کر مسکرائے، غصہ نہیں کیا، اور اس دیہاتی نے کہا کہ آپ کو اللہ نے جو مال دیا ہے اس میں سے مجھے کچھ دلاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کے لیے کچھ دینے کا حکم صادر فرما دیا۔ یعنی ایک آدمی اتنی سختی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آ رہا ہے، لیکن آپ کی پیشانی مبارک پر ناگواری کے اثرات بھی ظاہر نہیں ہوئے، بلکہ دیکھا، دیکھ کر مسکرائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی تھی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نرم دل تھے۔ تو آپ نے دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ ایسے شخص پر جہنم بھی حرام ہے اور وہ شخص خود جہنم پر حرام ہے۔ یعنی ایسا شخص جہنم میں نہیں جا سکتا جس میں یہ صفات ہوں گی کہ وہ ہلکا پھلکا ہو، متکبر نہ ہو اور نرم دل ہو، سخت نہ ہو۔ اور تیسری صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی، قریب، جو قریب ہو، لوگوں کے قریب ہو، اس سے ملنا آسان ہو۔ دور ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ایک ملتان میں، ایک لاہور میں، اس سے ملنا تو ویسے مشکل ہے۔ دور ہونے کا یہ مطلب ہے کہ ایک ہی جگہ پر ہے لیکن اس سے ملنا پھر بھی مشکل ہے، کہ اس افسر سے ملنے کے لیے پہلے 10 لوگوں سے ملنا پڑتا ہے۔ قریب ہونے کا یہ مطلب ہے کہ جب آدمی چاہے مل لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر، اپنے شہر میں ایسے رہتے تھے، جب کوئی آپ سے ملنا چاہتا مل لیتا تھا، ملنے میں کسی کو پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے میں ایک عورت تھی جس کے دماغ میں کچھ خلل تھا، یعنی دماغی توازن خراب تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ مجھے آپ سے کام ہے، لیکن لوگوں سے پوشیدہ طور پر کہنے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا، اے فلانے کی ماں، تم جس کونے کو لوگوں کی نظروں سے محفوظ سمجھو، دیکھ لو میں وہاں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، تمہارا جو کام ہوگا وہ میں کروں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں اس عورت کے ساتھ گئے، اس نے تنہائی میں جو کچھ آپ کو کہنا تھا کہہ دیا۔ اب کوئی معزز بندہ آپ سے آ کر نہیں کہہ رہا، بلکہ ایک ایسی عورت ہے جس کا دماغی توازن خراب ہے، وہ عورت آپ سے اکیلے میں بات کرنے کے لیے، تنہائی میں بات کرنے کا کہہ رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ تم جس کونے کو لوگوں کی نظروں سے محفوظ سمجھو، دیکھ لو میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، تمہارا جو کام ہوگا میں کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا انتہائی آسان تھا۔ اور چوتھی صفت یہ بیان فرمائی، سہل، کہ جو سہل ہو، آسان ہو، جس سے اپنی ضرورت پوری کرانا آسان ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 صفات بیان فرمائی کہ ہر وہ شخص جو ہلکا پھلکا ہو، نرم ہو، قریب ہو اور آسان ہو، ایسے شخص پر جہنم بھی حرام ہے اور یہ شخص خود جہنم پر حرام ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمنون حیینون لینون کالجمل العانف ان قید انقاد وان انیخ علی صخرۃ استناخ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ایمان والے وہ ہیں جو ہلکے پھلکے ہوں، نرم دل ہوں، کل جمل العانف، ناک میں نکیل ڈالے ہوئے اونٹ کی طرح، کہ کسی اونٹ کے ناک میں اگر نکیل ڈالی ہو تو اس کا مالک اس کو پکڑ کر جہاں مرضی لے جائے، وہ اونٹ اس کے پیچھے چلتا جاتا ہے، اس کی تابع داری کرتا رہتا ہے۔ وَإِنْ أُنِيخَ عَلَى صَخْرَةٍ، اگر مالک اس کو کسی چٹان پر بٹھاتا ہے تو وہ اونٹ اس کی فرما برداری میں بیٹھ جاتا ہے، انکار نہیں کرتا۔
یہ نہیں کہتا کہ میرے پاؤں میں تکلیف ہے، میں اس کھردری جگہ پر نہیں بیٹھ سکتا۔ اونٹ اپنے مالک کی فرما برداری کرتا ہے، جہاں لے جانا چاہے اس کو لے جاتا ہے، وہ اس کے پیچھے چلتا جاتا ہے، جہاں بٹھانا چاہے اس کو بٹھا دیتا ہے، اونٹ بیٹھ جاتا ہے، نافرمانی نہیں کرتا۔ تو اسی طرح ایمان والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو حکم دیتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، اور جس وقت دیتے ہیں اس وقت عمل کرتے ہیں۔ کہ صبح کی نماز پڑھنی ہے، اٹھ جاؤ، بستر کو چھوڑ دو، تو ایمان والے اپنی بستر چھوڑ دیتے، اللہ کے حکم پر لبیک کہہ دیتے، یہ نہیں کہتے کہ یہ عمل میرے لیے مشکل ہے۔ اسی طرح اتنے ہلکے پھلکے ہیں، اتنے نرم دل ہیں کہ کسی سے جھگڑا نہیں کرتے، یہ ایمان والوں کی صفات ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم باہل الجنہ، کیا میں تمہیں جنتی لوگوں کی خبر نہ دوں کہ جنتی لوگ کون ہیں؟ کل ضعیف متضعف، کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو کمزور سمجھے، اپنے آپ کو بے بس سمجھے، وہ کیا ہے؟ جنتی شخص ہے۔ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، تکبر نہ کرے، تواضع اختیار کرے، عاجزی اختیار کرے، ایسا شخص جنتی شخص ہے۔ جس آدمی کی اپنی نظر میں اپنی کوئی عزت نہیں ہے، اپنے آپ کو اپنی نظر میں چھوٹا سمجھتا ہے کہ میں تو کچھ نہیں ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ایسا شخص کسی بات پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی بات کو پورا فرما دیتے۔ اگر ایسا شخص یہ قسم کھا لے کہ آج بارش ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی لاج رکھتے ہوئے بارش برسا دیں گے۔ یعنی جس آدمی کی اپنی نظر میں کوئی عزت نہیں ہے، لوگوں کی نظر میں کوئی عزت نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا یہ مقام ہے کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بات کو پورا فرما دیتے۔ تو ایسا شخص کیا ہے؟ جنتی شخص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ تواضع اختیار کرنے والے تھے، سب سے زیادہ عاجزی اختیار کرنے والے تھے۔ تو اسی طرح جن حضرات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی، وہ بھی سب سے زیادہ عاجزی تواضع اختیار کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، موجود تھے، ساتھ سے ایک صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ گزرے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ جو صحابی ابھی گزرے ہیں کیا یہ ابو ذر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر تو مدینے کی زمین پر رہتا ہے، کیا ان کو آسمان والے بھی جانتے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ان کی جو شہرت آسمانوں پر ہے وہ مدینہ میں کہاں ہے؟ یعنی آسمانوں میں، فرشتوں میں ان کا بہت زیادہ چرچا ہے، بہت زیادہ یہ مشہور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا سبب کیا ہے؟ ان کو یہ جو فضیلت عطا ہوئی ہے، فرشتوں میں ان کا جو چرچا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا سبب دو چیزیں ہیں۔ پہلا، کثرت کے ساتھ یہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتے ہیں، کثرت کے ساتھ قل هو اللہ احد یہ پوری سورت پڑھتے رہتے ہیں۔ اور دوسرا سبب یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں، کبھی ان کے دل میں تکبر پیدا نہیں ہوا، کبھی انہوں نے اپنی بڑائی بیان نہیں کی۔ ان دو اسباب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ ان کی شہرت آسمانوں پر زیادہ ہے مدینہ سے، کہ ان کی جو شہرت آسمانوں پر ہے وہ مدینہ میں نہیں ہے۔ ان دو اسباب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شہرت عطا فرمائی ہے، ان کا چرچا آسمانوں پر ہے، ان کی شہرت آسمانوں پر ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، سب لوگوں کو امیر المؤمنین مسجد نبوی میں جمع فرما رہے ہیں،
سب لوگ اپنے تمام کام چھوڑ کر مسجد نبوی میں جمع ہو گئے اور یہ کہنے لگے کہ آج کوئی خاص بات امیر المؤمنین ہم سے کرنے والے ہیں۔ جب امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، منبر پر بیٹھے، صرف اتنی بات کہی کہ میں تھوڑی سی اجرت پر، تھوڑی سی مزدوری پر میں اپنی پھوپھی کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ صرف یہ بات کہی اور اتنی سی بات کہنے کے بعد منبر سے اتر گئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین کیا آپ نے صرف اتنی سی بات کہنے کے لیے ہمیں جمع فرمایا؟ تمام لوگ اپنے کام چھوڑ کر آپ کے پاس آئے، مسجد نبوی میں جمع ہوئے، آپ صرف اتنی سی بات کہہ کر جانے لگے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے عبد الرحمن، دراصل میرے دل میں یہ بات اٹھ رہی تھی کہ تو بہت بڑا آدمی ہے، میرے دل میں تکبر پیدا ہو رہا تھا، تو میں نے اپنے دل سے کہا کہ میں تجھے ابھی بتاتا ہوں کہ تو کتنا بڑا آدمی ہے، اس لیے میں نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور سب کو اپنی حقیقت اور اصلیت بتا دی۔ میں تو تھوڑی سی مزدوری پر اپنی پھوپھی کی بکریاں چرایا کرتا تھا، یہ میری اصلیت ہے، یہ میری حقیقت ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اپنے دل سے بڑائی کو، اپنے دل سے تکبر کو ایسے ختم کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو کسی علاقے کا گورنر بنایا۔ اب ان کو رخصت کرتے وقت نصیحت کرتے ہوئے مدینہ سے باہر نکل گئے، حوالی میں پہنچ گئے، ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور ان کو سمجھا رہے ہیں۔ قریب میں جو گھر تھے ان کے چھوٹے بچے آئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ کوئی بچہ دائیں کندھے پر چڑھ رہا ہے، کوئی بائیں کندھے پر چڑھ رہا ہے، کوئی بالوں کو کھینچ رہا ہے، کوئی کان کھینچ رہا ہے۔ اور جس آدمی کو گورنر بنایا تھا وہ کافی دیر دیکھتے رہے۔ کافی دیر کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ یہ بچے کیا کر رہے ہیں؟ میرے پاس تو میرے اپنے بچے نہیں آتے، یہ تو کسی اور کے بچے ہیں، کوئی آپ پر چڑھ رہا ہے، کوئی آپ کے بال کھینچ رہا ہے، کوئی آپ کا کان کھینچ رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، افسوس، تو کتنا سنگ دل ہے، تو کتنا سخت دل ہے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ میں نے تجھے گورنر بنا دیا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسی وقت اس آدمی کو معزول کر دیا کہ جو اتنا سخت دل ہے، اتنا سنگ دل ہے، وہ لوگوں کے ساتھ کیسے چلے گا، لوگوں کے درمیان فیصلے کیسے کرے گا، لوگوں کی ضروریات کیسے پوری کرے گا۔ تو اسی وقت اس آدمی کو معزول کر دیا۔ تو یہ حضرت عمر بن خطاب امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کی شان تھی کہ امیر المؤمنین ہوتے ہوئے، بادشاہ ہوتے ہوئے ان کی یہ حالت تھی۔ ان کے اندر اتنی تواضع تھی، اتنی عاجزی تھی کہ بچے آئے اور ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا، ان کے اوپر چڑھنا شروع کر دیا، کوئی کان کھینچ رہا ہے، کوئی بال کھینچ رہا ہے، کسی بچے کو کچھ نہیں کہا۔ اسی طرح حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ ایک مرتبہ مریدین کے ہمراہ سفر پر جا رہے تھے، راستے میں کسی نے اوپر کی منزل سے راکھ پھینکی، جس پر حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ نے زور سے الحمدللہ کہا۔ مریدین کو تعجب ہوا کہ حضرت الحمدللہ کیسے؟ آپ ہمیں اجازت دیں، جس نے یہ حرکت کی ہے ہم اس کو اس کی سزا دیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے چھوڑ دو، تم میرے ساتھ چلنے کے لائق نہیں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان المنتقم لا یکون ولیا، اس لیے کہ جو آدمی اپنی ذات کے لیے انتقام لیتا ہے وہ ولی نہیں بن سکتا۔ حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ نے فرمایا، اس موقع پر دو سنتیں ہیں۔ ایک سنت سب کو معلوم ہے کہ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہے،
کہ کسی بھی مصیبت پر، کسی بھی آفت پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ میں نے اس پر بھی عمل کیا، لیکن آہستہ عمل کیا۔ اور دوسری سنت جس سے اکثر لوگ غافل ہیں وہ ہے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا، الحمدللہ کہنا۔ تو اس لیے میں نے اس پر زور سے عمل کیا، الحمدللہ کہا۔ یہ صرف زبان سے نہیں ہے بلکہ حقیقت بھی یہی ہے، کیونکہ جو سر آگ برسانے کے لائق ہو، اگر اس سر پر آگ کی بجائے راکھ پھینکی جائے تو کیا اس آدمی کو الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے؟ میرا سر تو آگ برسانے کے لائق تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آگ کی بجائے میرے سر پر راکھ پھینکی ہے، تو مجھے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے اس کے ساتھ ایک مثال یہ دی کہ جس آدمی کو 100 کوڑے کی سزا سنائی گئی ہو کہ اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں، اگر 50 کوڑے لگا کر سزا بند کر دی جائے، 50 کوڑے معاف کر دیے جائیں، تو کیا وہ اس پر الحمدللہ نہیں کہے گا؟ شکر ہے کہ 50 کوڑے معاف ہو گئے، آدھی سزا معاف ہوگی، تو وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے گا، الحمدللہ کہے گا۔ تو اسی طرح میرا حال ہے کہ میرا سر تو آگ برسانے کے لائق تھا، آگ کی بجائے میرے سر پر راکھ پھینکی گئی، اس لیے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں ان کے اندر تواضع ہوتی ہے، ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے، وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ جو آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، اپنے اندر عاجزی اور تواضع پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ انعام ذکر فرمایا ہے کہ ان کو جنت میں بالا خانے دیے جائیں گے، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔